چلاؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا اگر تم اطاعت کرو الذین ان لوگوں کی کفروا جو کافر ہیں، یردوکم اصل میں تھا یردونا، یہ ان شرط کے جواب میں آ رہا ہے اس لیے تنوین حذف ہو گئی. یردو وہ لٹا دیں گے، تم کو، اعلیٰ اوپر، اعقابکم تمہاری ایڑیوں کے، فتنقلبوا پس تم لوٹ جاؤ گے، خاسرین ناکام ہونے والے. بل اللہ بلکہ اللہ، مولاکم تمہارا مددگار ہے، وہو اور وہ کون، وہ اللہ، خیر الناصرین بہترین مددگار ہے. ٹھیک ہے. مولا مشکل کشا، حاجت روا، ہاں جی، مددگار، دوست، جو بھی آپ کو معنی اچھا لگتا ہے، بے شمار معنی ہیں مولا کے. سَأَن قریب، نلقی القا یلقی القاء ہم ڈال دیں گے، فی قلوب الذین ان لوگوں کے دلوں میں، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کیا ڈال دیں گے، الرعب روب ڈال دیں گے. نلقی فعل فاعل، فی حرف جار، قلوب مضاف، الذین اسم موصول، کفروا فعل فاعل مل کر صلہ موصول صلہ مل کر مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر مجرور جار مجرور مل کر متعلق نلقی کے، اور الرعب اس کا مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہوا. اور جو آگے آ رہا ہے نا بما، وہ بھی اس کے ساتھ ہی ملتا ہے، لیکن وہ ترکیب لمبی ہو جائے گی، میں نے مختصر کر دی ہے. بما کیوں ڈالا، اس لیے بما اشرکو بسبب اس چیز کے کہ انہوں نے شرک کیا، باللہ ساتھ اللہ کے، ما جو لم ینزل نہیں نازل کی اللہ نے، بہی ساتھ اس کے، سلطانن دلیل، سلطانن برہانن. ٹھیک ہے. سلطن یسلطن سلطانن. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وَبِئْسَ اور برا ہے، مَثْوًى جائے پناہ، ہاں جی، جگہ، ٹھکانہ، للظالمین واسطے ظالموں کی. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، صَدَقَكُمُ اللَّهُ سچ کر دکھلایا تم سے اللہ نے،
وعدہ اپنا وعدہ، ٹھیک ہے، صدق کا فعل، کن مفعول اول، اللہ اس کا فاعل، وعدہ مضاف، ہو مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مفعول ثانی، فعل اپنے فاعل دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ آگے ہے اذ تحسون، جس وقت تحسون تم ان کو قتل کر رہے تھے، بِإِذْنِهِ اس کے حکم کے ساتھ، میدان احد میں، جنگ احد کی بات ہو رہی ہے۔ تو پھر کیا ہو گیا؟ تم ان کو مار رہے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب فشلتم تم بزدل ہو گئے۔ پیچھے بھی آپ نے یہ لفظ پڑھا ہے، اس کا مضارع کہاں پڑھا ہے؟ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، دو رکوع پیچھے، فاشلا یفشل، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب فشلتم تم بزدل ہو گئے، وتنازعتم تنازع یتنازع اور تم آپس میں جھگڑنے لگے، فی الامر کام میں، معاملے میں، وعصیتم اور تم نے نافرمانی کی، من بعد بعد اس کے، ما جو، ارا اس نے دکھایا، تم کو، ما جو، تحبون تم پسند کرتے ہو، منکم بعض تم میں، من وہ شخص، یرید الدنیا جو پسند کرتا ہے دنیا کو، ومنکم اور بعض تم میں، من یرید الآخرہ جو چاہتا ہے آخرت، ثم پھر، صرفا اس نے پھیر دیا، کم تم کو، عنہم ان سے، عنہم ان سے، کیوں؟ لیبتلی ابتلا یبتلی ابتلاء، لیبتلی کم تاکہ وہ آزمائے تم کو۔ پھر کیا ہوا؟ وَلَقَدْ اور البتہ تھا کہ عفا اس نے معاف بھی کر دیا ان کو تم سے، تمہاری غلطی کے بعد تمہیں معاف بھی کر دیا، واللہ اور اللہ تعالی، ذو فضل فضل والے، علی المؤمنین اوپر مومنوں کے، ٹھیک ہے، آدھا رکوع ٹھیک کافی ہے، بڑا رکوع ہے نا، زیادہ ہے کہ کر دوں؟ کافی ہے چل کافی ہے، یکفی۔ جی آج اب ہم شروع کرنے لگے ہیں خوف کی نماز کا بیان۔ کسی قسم کا خوف ہو، جنگ کا خوف ہو، دشمن کا خوف ہو، دشمن حملہ آور ہو رہا ہے، یا کوئی بھی خوف ہو، تو پھر نماز کیسے پڑھنی چاہیے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر کا خوف ہو، حضر کا کوئی بھی خوف ہو، ہے سارے مسئلے آئیں گے انشاءاللہ۔ ابواب صلاۃ الخوف، وقال اللہ عز وجل، نماز خوف کی نماز کے مسائل کا بیان، ابواب، ٹھیک ہے، اور اللہ کا فرمان، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ جب تم چلو زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ بس نہیں تم پہ گناہ، إِلَىٰ قَوْلِهِ عَذَابًا مُهِينًا۔ چلے۔ حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن زهري سألته هل نبي، میں نے زوری سے سوال کیا، امام زوری ابن شہاب بھی جنہیں کہتے ہیں، هل صلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صلاۃ الخوف، کیا پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف کی نماز؟
پڑھی، اور پڑھی تو کیسے پڑھی؟ فقال اخبرنا سالم، کس نے کہا؟ سالم نہیں، فقالا، بس اس نے کہا کہ خبر دی ہم کو سالم نے. کس نے کہا؟ زہری. امام زہری نے. اخبرنا سالم ان عبد اللہ ابن عمر. سالم کہتے ہیں، یہ سالم کون ہے جی؟ عبداللہ بن عمر کے بیٹے، حضرت عمر کے پوتے. قال غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں غزوت، غزا یغزو غزوہ، ٹھیک ہے، غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں بنفس نفیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوں. ٹھیک ہے، یا آپ نے حکم دیا ہو. نہیں، جس میں آپ خود گئے ہوں، غزوہ ہند. جس میں آپ خود گئے ہوں اسے غزوہ کہتے ہیں. جی، قبل نجدین. غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل نجدین. فوازین العدو نجد کی طرف گئے، ہم نے مقابلہ کیا دشمن کا. فصاففنا لهم، ہم نے ان کے سامنے صفیں بنائیں. فقام رسول اللہ صلی بس اللہ کھڑے علیہ ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وسلم یصلی لنا. ہمیں نماز پڑھانے لگے. فقامت طائفۃ معه. لو یہ طریقہ سن لیں، خوف کی نماز کا طریقہ. فقامت طائفۃ، ایک گروہ کھڑا ہو گیا معه، آپ کے ساتھ، یعنی ایک گروہ آپ کے ساتھ نماز پڑھنے لگا، واقبلت طائفۃ علی العدو. اور ایک گروہ دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا. فرکع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمن معه. ہاں جی، صحابہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا. ایک گروہ آپ کے ساتھ نماز پڑھنے لگا اور ایک گروہ دشمن کے سامنے مقابلہ کرنے لگا. تو کیسے نماز پڑھی انہوں نے؟ جی پڑھیں. فرکع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمن معه. ہاں جی، آگے پڑھیں. وسجد سجدتین ثم بس انصرف. رکوع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ان لوگوں کے جو آپ کے ساتھ تھے، اور سجدہ کیا 2 سجدے. ثم ایک انصرف. رکعت ہو گئی. ہاں جی ہاں جی، ایک رکعت ہوگی نا، ایک رکوع 2 سجدے، ایک رکعت ہوگی نا. بالکل. انہوں نے ایک رکعت پڑھ لی. ٹھیک ہے. ثم انصرفوا مکان الطائفۃ التي لم تصلی. ہاں، پھر یہ چلے گئے جگہ اس جماعت کی جنہوں نے نماز نہیں پڑھی. نہیں پڑھی، یعنی یہ دشمن کے مقابلے میں چلے گئے اور وہ آگے آپ کے پیچھے، وہ آگے. فرکع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہم رکعۃ. رکوع کیا ان کے ساتھ رکوع کرنا. وسجد سجدتین، اور 2 سجدے کیے. ثم سلم. پھر سلام پھرا. ایک رکعت ان کو، ایک رکعت ان کو پڑھا دی. آپ کی کتنی ہو گئی؟ 2. ان کی ایک. ایک. پھر آپ نے سلام پھیرا. پھر کیا ہوا؟ فقام كل واحد فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة. ہاں، ہر ایک کھڑا ہوا، ہاں جی، ہر ایک گروہ یعنی، اور انہوں نے اپنے لیے ایک ایک رکعت پڑھ لی. وسجدتين، یعنی ایک رکوع 2 سجدے، مراد ایک رکعت ہی. ٹھیک ہے. باب صلاة الخوف رجالا وركبانا راجل قائم. ہاں، نماز کی، خوف کی نماز، رجال پیدل چلتے پھرتے پڑھے نماز، رکبان سواریوں پر. راجل کا معنی کیا ہے؟ امام صاحب کر رہے ہیں قائم، کھڑا ہونے والا. قرآن میں آتا ہے نا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اور رکبانا. حدثنا سعید بن یحیی بن سعید القرشی. نہیں، حدثنا سعید بن یحیی بن سعید. یبن نہیں، یبنو، یہ صفت ہے. یحیی بن سعید القرشی قال حدثني ابی قال حدثنا ابن جریج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر نحوا من قول مجاہد. مجاہد کی بات کی طرح، قول کی طرح. اذا اختلطوا قیاما، جب آپس میں مل جل جائیں، کھڑے ہونے والے قیام میں آپس میں خلط ملط ہو جائیں، پھر کیا کریں؟ وزاد ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وان كانوا اکثر من ذلك. اگر وہ اس سے زیادہ ہوں. کون؟
دشمن، یعنی دشمن کثیر تعداد میں ہو، فَلْيُصَلُّوا قِيَامًا وَرُكْبَانًا، خطرہ بہت زیادہ ہو تو پھر امام کے پیچھے کھڑا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، نماز پڑھیں چلتے پھرتے کھڑے ہو کر، سواریوں پر کھڑے ہو کر، ٹھیک ہے، جیسے بھی پڑھی جائے۔ باب یحرس بعضهم بعضا فی صلاۃ الخوف، خوف کی نماز میں ایک دوسرے کا پیر آتے ہیں، حارس یا رسو، حارس اسی سے نا، ایک دوسرے کا پہرا پہرا دینا۔ کیسے پہرا دینا ہے آگے حدیث پڑھے۔ حدثنا حیوة بن شریح قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبیدی عن الزہری عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ عن ابن عباس قال قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقام الناس معه، اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ قیام کیا، قیام کیا، فکبر وکبروا معه، آپ نے اللہ اکبر کہا، انہوں نے تکبیر کہی، ورکع ورکع آپ نے رکوع کیا، ورکع ناس منہ، منہم، لوگوں نے بھی رکوع کیا جو آپ کے پیچھے تھے، ثم سجد وسجدوا معه، ٹھیک ہے، ثم انہوں نے بھی سجدہ کیا، ثم قام للثانیة فقام الذین سجدوا، ثم قام، پھر یہ چلے گئے رکوع ایک رکعت پڑھ کے ہیں، ثم قام، پھر کھڑے ہوئے، پھر آپ کھڑے ہوئے للثانیة دوسری رکعت کے لیے، دوسری رکعت کے لیے، شاباش، للثانیۃ، شاباش، ٹھیک ہے، فقام الذین سجدوا، کھڑے رہے وہ لوگ، کھڑے ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے سجدہ کیا، وحرسوا اخوانہم، الحمدللہ، اور پہرا دیا اپنے بھائیوں کا، یرحمک اللہ، یہدیکم اللہ وسلم، ہاں جی، وآتت الطائفة الأخرى، یعنی یہ چلے گئے ایک رکعت پڑھ کے دشمن کے سامنے، پہرا بھائیوں کا پہرا دے رہے ہیں، اور آگئی دوسری جماعت، وآتت الاخرى، فرکعوا وسجدوا معه والناس كلهم في الصلاة، انہوں نے رکوع کیا، سجدہ کیا، والناس، كلهم في الصلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا، سب کے سب لوگ اپنے نماز میں تھے، یہ نماز سب نے پڑھی، لیکن بعض کا پہرا دے رہے تھے۔ باب الصلاة عند مناہدة الحصون، قلعوں پر چڑھتے وقت نماز کا بیان، ولقاء العدو، قلعوں پر چڑھتے وقت کیا مطلب ہے؟ قلعے فتح کرتے وقت، بالکل قلعہ فتح ہو رہا ہے اور عین نماز کا ٹائم ہو گیا تو پھر کیا کریں؟ نماز پڑھیں یا قلعہ فتح کریں؟ دونوں کا، پڑھیں آگے پڑھیں، پتہ چل جائے گا آپ کو۔ ولقاء العدو، اور دشمن کو ملتے وقت، وقال دشمن سے بالکل مڑ بھیڑ ہو گئی، وقال الاوزاعی ان كان تهيأ الفتح اوزائی کہتے ہیں اگر بالکل فتح تیار ہے ولم يقدروا على الصلاة اور وہ نہیں قادر نماز پڑھنے پر، صلوا ایماء كل امرئ بنفسه، اللہ صلو ایمان، پھر کیسے نماز پڑھیں؟ نہ امام کے پیچھے، نہ کھڑے ہو کر، نہ سواریوں پر، اشارے سے ہی نماز پڑھ لیں، کتنی آسانی ہے دین میں، وسعت ہے، كل امرئ کتنی وسعت ہے، كل امرئ لنفسه، ہر آدمی اپنے لیے، فإن لم يقدروا على الإيماء، لو جی اگر ایمان پر بھی وہ قادر نہ ہو، یہ اشارہ کر کے بھی نہ پڑھ، یہ اتنا گمسان کی لڑائی ہے، اشارے کے ساتھ بھی نہیں نماز پڑھ سکتے، أخروا الصلاة حتى اللہ اللہ اللہ، ينكشف پھر کیا القتال، کریں؟ نماز لیٹ کر لیں حتى ينكشف القتال یہاں تک کہ لڑائی ختم ہو جائے أو يأمنوا یا امن ہو جائے، فيصلوا ركعتين پھر وہ کیا کریں؟ فیصلوا، ركعتين، بعد میں نماز پڑھ لیں رکعتین، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين، اگر ایک رکعت نہ پڑھ سکیں، دو رکعتیں نہ پڑھ سکتے، دو رکعت نہ پڑھ سکیں تو ایک رکعت پڑھ لیں، یعنی ایک رکوع دو سجدے، ہاں جی، یہ بھی وسعت ہے۔ فإن لم يقدروا فلا يجزئهم تکبیر، اگر ایک رکعت بھی نہیں پڑھ سکتے، فلا یجزئهم التکبیر، پھر نہیں کافی ان کو تکبیر، یعنی اتنا ہی کہہ لے اللہ اکبر، یہ نہیں کافی، کچھ نہ کچھ پڑھنا پڑے گا، خواہ ایک رکعت ہی پڑھ لیں، تکبیر کافی نہیں اکیلی، ہاں جی، یؤخرونها حتی فلا یجزئهم التکبیر، یؤخرونها آگے الگ جملہ ہے، یؤخرونها، نماز کو لیٹ کر لیں حتی یأمنوا یہاں تک کہ امن ہو جائے، وبہ نہیں آگے تھی، آگے پڑھیں نا، یہ الگ جملہ ہے، وَبِهِ
قال مکحول اور اسی کے ساتھ کہا امام مکحول رحمہ اللہ نے، وقال انس بن مالک لو جی، اور کہا انس بن مالک نے، حضرت مناہدت حسن تستر حضرت مناہضۃ حصن تستر، اللہ، جب قلعہ تستر فتح ہو رہا تھا نا، مناہضت میں نا، جب چڑھ رہے تھے ہم تستر قلعہ پر، اس وقت میں حاضر تھا۔ عند اذاعت الفجر، یہ کس وقت کی بات ہے؟ عند اذاعت الفجر، فجر کے ٹائم، یعنی فجر کے روشن ہونے کے وقت، عین فجر کی نماز کا ٹائم تھا اور قلعہ تستر فتح ہو رہا تھا، واشتد اشتعال قتال، اور لڑائی بہت گرم تھی۔ فلم يقدروا على الصلاة، انہوں نے نا قدرت رکھی نماز پڑھنے پر، فلم نصلی، یعنی زور کی نماز نہ پڑھ سکے، اب فجر کی نماز نہ پڑھ سکے۔ فلم نصلی فلم یصلی زیادہ بہتر ہے میرے نزدیک، نماز نہ پڑھی گئی الا بعد ارتفاع النهار، مگر دن چڑھنے کے بعد، فصلیناها، یعنی ٹائم نکل گیا، فصل لینا، ہم نے نماز پڑھی، ونحن مع ابی موسیٰ، اور ہمارے کمانڈر امیر کون تھے؟ ابو موسیٰ اشعری، ففتحت ان لنا، کی قیادت میں وہ تستر قلعہ ہم نے فتح کیا۔ ففتح لنا، وہ تو فتح کر دیا گیا، نماز لیٹ ہو گئی، قلعہ فتح ہو گیا، قال لیکن انس کی بات سن لیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قال انس، انس بن مالک، انس بن مالک فرماتے ہیں، وما یسرنی وما یسرنی بتلک الصلاة بتلک الصلاة الدنیا وما فیہا۔ اللہ، ذرا غور کریں، وہ لوگ جن کی کئی نمازیں بغیر کسی عذر کے چھوٹ جاتی ہیں، رہ جاتی ہیں، غفلت کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، ذرا وہ لوگ غور کریں، یہ تو کتنی بڑی مجبوری ہے جی، جنگ ہو رہا ہے، جنگ، لڑائی ہو رہی دشمن کے ساتھ، قلعہ فتح ہو گیا، ہاں جی، نماز بھی پڑھ لی بعد میں، لیکن افسوس کتنا ہے؟ انس کہتے ہیں وما یسرنی بتلک الصلاة الدنیا وما فیہا، یعنی اور نہیں خوش لگتا مجھ کو اس نماز کے بدلے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، یعنی مجھے افسوس ہے، میں کہتا ہوں میری وہ نماز نہ رہتی، نماز میری ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب کچھ لوٹ جائے میرا، لیکن وہ میری نماز نہ جاتی۔ حدثنا یحیی قال یعنی فتح کی تو بڑی خوشی ہے، فتح کی تو بڑی خوشی ہے، لیکن نماز چھوٹنے کا بڑا افسوس ہے۔ وما یسرنی بتلک الصلاة الدنیا وما فیہا۔ چلے، حدثنا یحیی قال حدثنا وکیع عن علی بن تو المبارک، یہ جو ساری باتیں ہیں نا، ان سے معلوم ہوا کہ اسی طرح اگر ہم سفر پہ جا رہے ہیں، کسی ایسی سڑک پہ، ایسے روڈ پہ، موٹر وے پہ، نماز کا ٹائم ہو گیا، جیسے مغرب کی نماز ہے، وقت بہت کم ہوتا ہے، ہاں جی، ہم گاڑی بھی نہیں کھڑی کر سکتے، تو جیسے نماز پڑھی جائے ہم پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حدثنا یحیی قال حدثنا وکیع عن علی بن المبارک، ہاں مبارک، ٹھیک ہے۔ عن یحیی بن ابی کثیر عن ابی سلمۃ عن جابر بن عبد اللہ قال جاء عمر یوم الخندق، آئے عمر خندق کے دن، فجعل یسب کفار قریش، شروع ہوئے کفار قریش کو گالی دینے لگے، جلالی تھے نا حضرت عمر، ویقول اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما صلیت العصر یا رسول اللہ میری نماز اثر رہ گئی، حتی کادت الشمس ان تغیب، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا واللہ ما صلیتها، آپ نے فرمایا عمر میں نے بھی نہیں پڑھی، میری بھی رہ گئی۔ قال فنزل الى بطحان، آپ اترے طرف بطحان کی، بطحان جگہ میں گئے، فتوضأ وصلى العصر بعد ما غابت الشمس، سورج غروب ہونے کے بعد آپ نے وضو کر کے نماز پڑھی، ثم صلى المغرب بعد، ہاں ٹھیک ہے، پہلے عصر پڑھی، پھر مغرب، مغرب،
اس سے کیا معلوم ہوا؟ ترتیب سر. ترتیب یعنی زور کی نماز آپ نے پڑھنی ہے عصر کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو پہلے کیا کرنا چاہیے؟ پہلے ہمیں ظہر پڑھیں. زور پڑھنی چاہیے، پھر عصر پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر جماعت کھڑی ہو گئی ہے پھر تو آپ عصر پڑھیں امام کے پیچھے اور بعد میں پڑھ لیں، اگر ٹائم ہے تو پہلے عصر پڑھیں. اگر دو آپ نے اکٹھی کرنی ہے، ہاں جی آپ جا رہے ہیں پہلے زور پھر عصر، پہلے مغرب پھر عشاء. باب صلاۃ الطالب والمطلوب راکبا و ایماء. لو جی، صلاۃ نماز طالب کی اور مطلوب کی سوار ہو کر اور اشارے سے. یہ کیا مطلب ہے؟ طالب کی نماز اور مطلوب کی نماز. طالب یعنی وہ شخص جو دشمن کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دشمن کو پکڑنا چاہتا ہے، دشمن کے تعاقب میں ہے، ہاں جی وہ تو ہو گیا طالب. اور مطلوب دشمن جس کے تعاقب میں ہے، دشمن جس کے تعاقب میں ہے، جس کے دشمن پیچھے لگا ہوا ہے وہ مطلوب، جو دشمن کے پیچھے لگا ہوا ہے وہ طالب. طالب اور مطلوب کی نماز. وقال الولید ذکرت للأوزاعی، میں نے امام اوزاعی کے لیے ذکر کیا صلاۃ شرحبیل، صلاۃ یہ مفعول ہے ذکرتو کا، شرحبیل ابن سمت، صلاۃ شرحبیل ابن شرحبیل بن سمت کی نماز کا، واصحابہ، اور اس کے ٹھیک ہے اصحابہ، اور اس کے ساتھیوں کی نماز کا. یہ بھی مضاف ہے نا عطف صلاۃ پر. علی ظہر الدابۃ، علی ظہر الدابۃ، سواری پر، وہ سواری پر نماز پڑھتے ہیں شرابیل اور اس کے ساتھی. فقال كذلك الامر عندنا اذا تخوف، اس نے کہا معاملہ اسی طرح ہی ہمارے نزدیک اذا تخوف الفوت، جب نماز فوت ہونے کا ڈر ہو. واحتج الولید، اور یہ ولید نے کہا، ٹھیک ہے، اور ولید نے دلیل پکڑی. واحتج الولید، دلیل کیا دی؟ بقول النبی صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لا یصلین، اس حدیث کے ساتھ کیا دلیل ہے؟ لا یصلین احد الاسرى، احد الاسرى، نہ نماز پڑھے کوئی ایک عصر کی الا فی بنی قریظہ، مگر بنی قریظہ قریظہ میں. حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لنا لما رجع من الاحزاب، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جب آپ لوٹے جنگ احزاب سے، لا يصلين احد الاسرى، احد الاسرى، نہ نماز پڑھے کوئی ایک عصر کی الا فی بنی قریظہ، مگر بنو قریظہ میں. فادرک بعضهم العصر، یہ کون ہے جی بنو قریظہ؟ کیا بلا ہے؟ یہ مدینہ میں ایک یہودیوں کی بستی. بالکل یہودی تھے، انہوں نے بڑی غداری کی، بے وفائی کی. وہ جنگ احزاب میں ابو سفیان کے ساتھ مل گئے، مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے بڑی غداری کی، عہد شکنی کی. ہاں عہد شکنی کی بہت بڑی، ٹھیک ہے. تو جنگ احزاب کے بعد نبی اسلام نے فرمایا کہ اب نماز ہم بعد میں پڑھیں گے، پہلے ان کے ساتھ نپٹیں گے، ٹھیک ہے. چلے فوراً چلے، نماز وہیں جا کے پڑھیں گے. انہوں نے بڑا دھوکہ کیا. یہ آپ نے کیوں کیا؟ ہو سکتا ہے ان سے خطرہ ہو، وہ کوئی اور مطلب ہے کوئی اور منصوبہ بنائے، کوئی اور زیادتی کرے مسلمانوں کے ساتھ، کوئی شرارت کرے، کوئی نقصان پہنچائے، کسی شرارت کا نقصان کا خوف. وہ اس لیے آپ نے کہا کہ نماز بعد میں پڑھیں گے، پہلے ان کے ساتھ معاملہ کریں گے. فادرک بعضهم العصر فی الطریق، تو بعض کو عصر نے رستے میں ہی آ لیا، عصر کا ٹائم ہو گیا رستے میں. وقال بعضهم لا نصلی حتی نأتیها، بعض نے کہا ہم نہیں نماز پڑھیں گے عصر کی، کیونکہ نبی السلام کا حکم ہے حتی نأتیها، یا تک کہ ہم وہاں پہنچ جائیں. وقال بعضهم بل نصلی،
اور بعد نے کہا نہیں نماز پڑھ لیتے ہیں بعض مصلی، لم یرد منا، کیونکہ اس سے مراد انہوں نے کہا بھی آپ اس سے مراد ہے جلدی، کہ آپ نے بہت جلدی پہنچنا ہے، آپ کا یہ تو مطلب نہیں تھا نا کہ آپ نماز ہی نہ پڑھے۔ تو بعد نے سری ظاہری حکم پر عمل کیا، نہیں جی آپ نے کہا ہے کہ نماز وہاں پڑھنی ہے، بس ہم وہاں ہی پڑھیں گے۔ ہاں جی، یہ اپنی اپنی سوچ بیان، اپنی سوچ، لیکن دونوں ہی ٹھیک تھے، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ دونوں کی سوچ ہی ٹھیک تھی۔ فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا، فلم یعنف احدا منہم، فلم یعنف، آپ نے کسی ایک پر عیب نہ لگے، اگر تم دونوں ٹھیک ہو۔ باب التکبیر والغلس بالصبح کچھ والصلاۃ، لوگ کہتے ہیں نا جی دو بندے تو حق پر نہیں نہ ہو سکتے، حق پر تو ایک ہی ہوتا ہے نا، نہیں ایسی بات نہیں، کبھی کبھار دونوں ہی حق پر ہوتے ہیں۔ ہاں جی، دونوں ہی حق پر ہوتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں نا جو مجتہد ہوتا ہے نا، مجتہد، اگر اس سے کوئی غلطی بھی ہو جائے نا، اگر مجتہد سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو وہ جو مجتہد ہے نا اس کو پھر بھی ثواب ملتا ہے، غلطی کا بھی ثواب ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو اگر کوئی دلیل مل گئی ہے، کوئی حدیث مل گئی ہے، ہاں جی، وہ آپ حدیث پہ عمل کریں، نہ مانے آپ مجتہد کی بات نہ مانے، لیکن جو اس نے غلطی کی ہے نا، ہاں جی، جو اس نے اجتہاد کیا ہے وہ ثواب پر ہے۔ باب التکبیر والغلس بالصبح، اچھا جی، آپ پڑھ رہے ہیں تکبیر، کیا پڑھنا چاہیے آپ کو؟ تبکیر، انہوں نے کیا لکھا ہے؟ تکبیر، لیکن میں نے تحقیق کی یہ پوری لفظ ہے تبکیر، میں نے اور بھی نسخے دیکھے ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن جو میں نے خود پڑھا ہے وہ تبکیر ہی پڑھا تھا، مزید میں نے اور بھی نسخے چیک کیے، لفظ تکبیر نہیں تبکیر، باب التبکیر کیونکہ جو اس کے بعد لفظ آ رہا ہے نا والغلس، غلس، ہاں جی، وہ مطلب ہے تقاضا کر رہا ہے کہ اسے بھی تبکیر پڑھا جائے نہ کہ تکبیر پڑھا جائے، باب التبکیر، وہ ملتا جلتا ہے نا اس کے ساتھ، تبکیر جلدی، والغلس بالصبح والصلاۃ، باب و تبکیر جلدی نماز پڑھنا، غلس اور اندھیرے میں پڑھنا، بالصبح، ہاں ٹھیک ہے، بالصبح، ہاں ٹھیک ہے، والصلاۃ عند الاغارۃ والحرب، اور نماز پڑھنا حملے اور لڑائی کے وقت، اغارہ میں نا، اغار یغیر، حملہ کرنا، حرب جنگ۔ حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زید عن عبد العزیز بن صہیب وثابت البنانی، وثابت البنانی، یہ انس بن مالک کے شگرد خاص ہے ثابت بنانی، عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی الصبح بغلس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھی اندھیرے میں، ثم راکبہ، پھر آپ سوار ہوئے، فقال اللہ، اصل میں میں چاہتا ہوں کہ میں لفظی ترجمہ کروں، لفظی، ٹھیک ہے، لفظی ترجمہ آپ کو پڑھاؤں، ثم راکبہ، پھر آپ سوار ہوئے، فقال، اور فرمایا اللہ اکبر، بلند آواز سے کیا کہا؟ اللہ اکبر، خاربت خیبر، خاربت خیبر، پنجابی کی کہتے ہیں خیبر دیا تباہیاں لے گئیاں، خیبر دیا تباہیاں لے گئیاں، ویران ہو گیا خیبر، بس آج گیا خیبر نہیں، یہ آج بدماش نہیں بچ سکتے یہودی۔ آگے آیت ہے، اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ، ہم جب بھی کسی قوم کے سینے میں اترتے ہیں، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو پھر ان کی صبح بہت بری ہوتی ہے۔ فَخَرَجُوا يَسْعَوْنَ فِي السِّكَكِ، لو جی، وہ نکلے کون؟ یہودی، یسعون فی السکک، دوڑنے لگے گلیوں میں، وَيَقُولُونَ مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ، اور کہنے لگے محمد والخمیس، اصل میں تھا جا محمد والخمیس، آ گئے محمد لشکر لے کر، ذرا یا ٹھہر جائیں، محمد والخمیس، آ گئے محمد لشکر لے کر، والخمیس سو بھی ٹھیک ہے، والخمیسا بھی ٹھیک ہے، اگر والخمیس ہو پڑھیں گے اس کا معنی بنے گا آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والخمیس، اور لشکر بھی آ گیا، ٹھیک ہے،
یہ مطوف علیہ مطوف مل کر فعل بن جائے گا جاء کا. اگر منصوب پڑھیں گے والخمیسہ تو پھر واو بمانا مع، واو بمانا مع. کیا مطلب ہے؟ جاء محمد والخمیسہ یعنی مع الخمیس، یعنی آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ. یہ مفعول معو بن جائے گا. مفعول 5 ہے نا، مفاعیل پن اصغر بشنوی لہو مطلق فی ماؤ بہی، 5 مفعول ہے. یہ ان میں ہے ایک مفعول ماؤ. خمیس آگے پڑھے جی، کہہ رہے ہیں والخمیس الجیش. قال والخمیس والجیش. خمیس کیا ہے؟ خمیس الجیش لشکر. جیش، لشکر کو کہتے ہیں. فظہر علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ تو وسلم غالب آ گئے ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقاتل المقاتلۃ ان کے لڑاکوں کو مار دیا. وسب الزراری وسب الزراری، اور ان کے بچوں کو عورتوں کو قید کر لیا. فصارت صفیہ فصارت صفیۃ لدیت الکلبی، صفیہ بنت حیی جی جو شہزادی تھی، ہاں جی یہودی کی بیٹی تھی حکمران کی، وہ دیہ کلبی کے حصے میں آئی، وسارت وہاں کی ملکہ ہیں. تو پھر وسارت لرسول اللہ، پھر ہو گئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ثم تزوجها، آپ نے اس سے شادی کر لی. وجعل یہ لمبی صداقها. حدیث ہے نا، الفاظ رہ گئے ہیں، وہ دوسری حدیث میں آپ کو مل جائیں گے. بہرحال میں نہیں جانا چاہتا. ہاں جی، وجعل صداقها عتقها، اور بنایا اس کا حکمار اس کی آزادی. حکمار کیا دیا صفیہ کو؟ آزادی، آزادی، ان کی اپنی بیوی بنا لی. بیوی بنا لی. فقال عبد العزیز لثابت یا ابا محمد انت سألت انسا. تو انہیں ثابت سے پوچھا عبدالعزیز نے، اے ابو محمد، یہ کنیت ہے نا ان کی، آپ نے پوچھا تھا انس بن مالک سے ما ما امہرها، امہرہا، اس کا مہر کیا تھا؟ فقال امہرها نفسها. ہاں، اس کا مہر اس کی آزادی. قال فتبسم. وہ مسکرا پڑے. صلاۃ الخوف ختم. لو جی الحمدللہ صلاۃ الخوف ختم. اب ہم شروع کرنے لگے ہیں عیدین، دونوں عیدیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب العیدین. ویسے میں اختلاف کا تو قائل نہیں. کتاب العیدین آپ جو بھی کتاب پڑھیں گے نا، بخاری پڑھیں، مسلم پڑھیں، ابو داود پڑھیں، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، کوئی اور حدیث کی کتاب پڑھیں. اچھا میں کہتا ہوں آپ فقہ کی کوئی کتاب پڑھیں، فقہ کی کوئی کتاب پڑھیں، قدوری، عالمگیر، شرح وقایہ، ہدایہ، جو بھی، ہاں جی کتنی کتابوں کا میں نام لوں، کوئی بھی کتاب پڑھے آپ فقہ کی، اس میں بھی آپ کو عیدین ملے گا. کیا ملے گا؟ عیدین، یعنی 2 عیدیں. حدیث میں 2 عیدیں، فقہ میں 2 عیدیں. پتہ نہیں کیا مصیبت بن گئی ہمیں، آج تیسری عید ہم کہاں سے لے آئے ہیں. حالانکہ حدیث میں 2 ہے، فقہ میں 2 ہیں، 2 ہیں 2. ہاں جی، آج 30-40 سال پہلے، 50 سال سے ہم ایک تیسری عید بھی لے آئے ہیں، پتہ نہیں کدھر سے آ گئی. اللہ میں ہدایت عطا فرمائے. 1400 سال پہلے 2. نہیں، میں 1400 سال تو بڑی آپ پرانی بات کر رہے ہیں، میں تو 50-60 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. آپ تو بہت دور چلے گئے. 22 جی 22. عیدیں 2 ہی ہیں، حدیث میں بھی 2. حدیث میں آپ پڑھیں گے آپ کو ملے گا کتاب العیدین. آپ ہدایہ پڑھیں آپ کو ملے گا کتاب العیدین. آپ شرح وقایہ پڑھیں آپ کو ملے گا کتاب العیدین. آپ قدوری پڑھیں آپ کو ملے گا کتاب العیدین. آپ کوئی اور پڑھیں، عالمگیری پڑھیں آپ کو ملے گا کتاب العیدین. 2 تیسری کہاں سے آ گئی؟ چلے. باب ما جاء فی العیدین والتجمل فیہما. والتجمل، اور خوبصورتی حاصل کرنا. ہم اچھے نئے کپڑے پہنتے ہیں نا، پہننے چاہیے عید کے دن.
حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر نہیں، ان عبداللہ ابن عمر، ان عبد الله بن عمر یہ بھائی ہمارے بہت پیارے بھائی ہیں جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے مال و جان، عمر، صحت، کاروبار، اولاد، علم، عمل میں برکت فرمائے۔ یہ بہت اچھے بھائی ہیں جو نبی پاک کی حدیث سنتے ہیں اور روزانہ سنتے ہیں، بخاری سنتے ہیں۔ آپ بڑے خوش نصیب بھائی ہیں، اللہ آپ کی عمر میں برکت فرمائے۔ سنا کرے اور آگے بھی شیئر کیا کرے، ضرور سنا کرے۔ جی، قال اخذ عمر جبة لیا حضرت عمر نے ایک جبہ من استبرق من استبرک، من نہیں من، ریشم کا۔ قرآن میں آتا ہے نا، یحلون فیہا من اساور من ذہب وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، ریشم کا، تباع فی السوق جو بیچا جا رہا تھا۔ کہاں فاخذها کہاں بیچا جا رہا تھا؟ بازار میں۔ فاخذها فاتى بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو لے لیا، خرید لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا، یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے فقال ریشمی جبہ۔ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتاع هذه تجمل بها یا رسول اللہ یہ مجھے بہت اچھا لگا ہے، آپ اس کو خرید لیجئے اور اس کے ساتھ آپ خوبصورتی حاصل، آپ اس میں بہت پیارے لگے گے جی، آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ ابتا بها للعید تجمل بہا للعید والوفود، ہاں جی، آپ پہنا کریں عید کے لیے اور وفود کے لیے۔ آپ کے پاس لوگ آتے ہیں، بادشاہ آتے ہیں، حکمران آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، آپ پہنا کریں، آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے فرمایا انما هذه لباس من لا خلاق له، اللہ، یہ لباس تو اس کا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ فلبس عمر ما شاء اللہ لفظ آپ چھوڑ رہے ہیں، لمن لا خلاق لہ، فلبس عمر ما شاء اللہ ان یلبس ثم، پس ٹھہرے رہے عمر جتنی دیر اللہ نے چاہ کے ٹھہرے رہے، یعنی آپ نے واپس کر دیا تو چند دن گزرے تو پھر کیا ہوا؟ ثم ارسل الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھیجا عمر کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجبۃ دیباج، ریشمی جبہ، اس جیسا ایک جبہ آپ نے عمر کو دے دیا۔ عمر بھی تو پھر عمر ہی تھے۔ فاقبل بها عمر، عمر اس کو لے کر آئے۔ فاتى بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، آگے چلے۔ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک قلت انما هذه لباس، آپ نے فرمایا تھا یہ لباس اس شخص کا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، من لا خلاق له، وارسلت الی، اور مجھے آپ نے دے دی ہے، خود آپ نے لیا نہیں۔ بهذه الجبۃ، بهذه الجبۃ، ٹھیک ہے۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبیعها، تبیعها، تو اس کو بیچ دے، تو اس کو، میں نے تجھے نہیں دیا، عمر اس کو بیچ دے، وتصیب بها حاجتك، اور اپنی کوئی ضرورت پوری کر لے۔ اس کو بیچ دے اور اپنی کوئی ضرورت پوری کر لے۔ عمر نے پھر کیا کیا؟ باب الحراب
والدارقی یوم دوسرے حدیث میں ہے ان کا ایک بھائی تھا، سکا بھائی تھا یا ویسے کو دوست تھا مکہ میں، اس کو عمر نے تحفہ دے دیا، وہ کافر تھا۔ ہاں جی، باب الحراب والدارقی یوم حراب میں نا جنگ آپ نے پڑھا ہے پیچھے جنگ کی جنگ، سارا جنگ ہی جنگ ہے، جانتے ہو جناب، کوئی امن بھی قائم ہوندے ہو کہ جنگ ہی ہے۔ برچھے اور ڈھالیں، درک میں نا ڈھال، یوم العید۔ عید کے دن۔ حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمر وان محمد بن عبد الرحمن الاسدي حدثه عن عروة عن عائشة قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان میرے پاس دو لڑکیاں تھیں جو گانا گا رہی تھی عید کے دن، بغناء یباس نہیں بغنائے بؤاس بواس کے گیت۔ بواس ایک جنگ ہوئی تھی، اوس اور خزرج جو بھائی تھے آپس میں ہوئی، اور وہ لڑائی 120 تک چلتی رہی۔ کتنے سال تک؟ بڑی لمبی لڑائیاں ہوتی تھیں، 120 سال تک۔ اور اس لڑائی میں جو عرب شاعر تھے انہیں بڑی بڑی آگ بھڑکا، بڑے بڑے شعر پڑے، تو وہ لڑکیاں پڑھ رہی تھی عید کے دن۔ فاستجى على الفراش وحول وجهه اور پھیر لیا اپنا چہرہ، ودخل ابو بکر لیکن لڑکیوں کو نہیں روکا، لڑکیوں کو نہیں ٹوکا۔ فدخل ابو بکر فانتحرنی، فوش گانے نہیں تھے نا، ورنہ آپ ضرور ٹوکتے۔ ہاں جی، بہادری کے اشعار گیت گا رہی تھی۔ ابو بکر آگے وقال کر کے عائشہ کا، ہاں جی، اور نبی علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے۔ ابو بکر کیا لگتے ہیں عائشہ صدیقہ کے والد محترم رضی اللہ تعالیٰ۔ ابو بکر آگے، عائشہ کی شامت آ گئی۔ وقال مزمارۃ الشیطان، کہنے لگے اچھا باجا شیطان کا، یہ کیا آواز ہے؟ عند النبی صلی اللہ علیہ نبی وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فاقبل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکر پر متوجہ ہوئے۔ وقال دعہما، او بکر جانے دو، اور چھڑی یار صدیق رہن دے۔ فلما غفل غمزتها ہما، فلما غفلا، جب صدیق اپنی باتوں میں لگ گئے، ایسا کہتی ہیں غمزتہما، میں نے ان کو ایسا سا اشارہ کیا، جاؤ جاؤ بھاج جاؤ، لڑکیوں نس جاؤ۔ خرجتا وکان یوم عید، خارج تھا وہ تو نکل گئی، اور وہ دن عید کا دن تھا، یلعب سودان، اور عید کا دن تھا تو کھیل رہے تھے حبشی، سودان کالے حبشی، بالدارک والحراب، درک اور حراب، ڈھال اور برچوں کے ساتھ۔ فاما سألت رسول اللہ صلی یا اللہ تو علیہ میں نے وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، میں نے سوال کیا، واما قال، یا آپ نے خود فرمایا، تشتہینا، پیار دیکھیں عائشہ تو چاہتی ہے، تشتہین تنظرین، تو دیکھنا چاہتی ہے عائشہ، انہوں نے کھیل ویکھنا چاہنی ہے، کیوں جی پیار دی گل ہے نا، وہ بدی بات ہے نا، تشتہین تنظرین، ہائے ہائے کیا پیارا جملہ ہے، تشتہین تنظرین، عائشہ تم دیکھنا چاہتی ہو، میں دکھاؤں تجھے، چلیں فقلت نعم، آ جائیں دیکھ لیں۔ میں نے کہا جی میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ فاقامنی وراءہ، آپ نے مجھے، دیکھیں ذرا انداز دیکھیں، آپ نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا، خدی علی خدہ، ہائے ہائے ہائے، میرا رخسار آپ کے رخسار پر تھا، وہو یقول دونکم، اور آپ فرما رہے تھے حبشیوں کو، دونکم،
آگے پڑھے یا بنی ارفدہ تھا او بنی ارفدا دونکم کھیلتے رہو کھیلتے رہو کھیلتے رہو، عائشہ کو خوش کرنے کے لیے دونکم یا بنی ارفدا، حتی اذا مللت یہاں تک کہ جب میں اکتا گئی، ملا یا ملو اکتا جانا، قال لی حسبکی، اور میں عائشہ حسبو کی کافی ہے تجھے، عائشہ ٹھیک ہے، قلت نعم قال میں نے کہا جی، فاذهبی، اور میں عائشہ رج گئی ہیں، میں کہا جی ٹھیک ہے، قال فاذهبی۔ ہاں ٹھیک ہے جاؤ۔ باب سنت العیدین لأہل الاسلام۔ چلے اہل اسلام کے لیے۔ حدثنا حجاج قال حدثنا حدثنا نہیں تھی، حدثنا حجاج قال حدثنا شعبۃ اخبرنی زبید قال سمعت شعبی عن البراء قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فقال ان اول ما نبدأ، جس کے ساتھ ہم سب سے پہلے جو ہم ابتدا کریں گے من یومنا ھذا، اپنے اس دن سے، ان نصلی ثم نرجع، کہ ہم نماز پڑھیں گے، ان نصلی کہ ہم نماز پڑھیں گے، ثم نرجع پھر ہم لوٹیں گے، فننحر پھر ہم نہر کریں گے، نہر کہتے ہیں اونٹ کی قربانی کرنا، اسے نہر کہتے ہیں، نہر، پھر ہم نماز پہلے قربانی بعد، قرآن میں بھی نماز انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ہاں جی قرآن میں بھی یہی ترتیب، حدیث میں بھی یہی ترتیب، قرآن میں بھی پہلے نماز پھر قربانی، حدیث میں بھی پہلے نماز پھر فصل لربک وانحر۔ فمن فعل فقد اصاب سنتنا، اس نے سنت پہ عمل کیا۔ حدثنا حدثنا کی ہوتا ہے یار، حدثنا کی ہوتا ہے، حدثنا عبید اللہ بن اسماعیل قال حدثنا ابو اسامۃ عن ہشام عن ابی عن عائشہ قالت دخل ابو بکر وعندی جاریتان، دو لڑکیاں، چلے من شاباش، جوار الانصار انصار کی لڑکیوں میں سے، تغنیان بما تقابلت الانصار، جو انصار نے کہے پڑھے وہ گیت گا رہی تھی یوم بعاث، بواس کے دن، جو لڑائی بڑی لمبی لڑائی جاری رہی۔ قالت ولیستنا کہتے ہیں ولیستا بمغنیتین، لفظ صحیح پڑھے، ولیستا وہ دونوں گلوکارہ نہیں تھی، ویسے گا رہی تھی، ان کا کوئی پیشہ نہیں تھا، وہ دونوں گلوکارہ، ولیستا بمغنیتین۔ فقال ابو بکر ابی مزا امیر المومنین امیر الشیطان، امیر المومنین، کیا بات ہے جی، لفظ صحیح پڑھے یار، ابی مزابی ذو الشیطان تانی، ابی مزامی ذو الشیطان، نہیں یار عبداللہ صاحب پڑھیں آپ، اب مزامیر الشیطان، مزا یار مزمار کی جمع مزامیر، شیطان کے باجے، اب مزامیر الشیطان، فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے گھر میں ایسی آوازیں، ایسے ترانے، ایسے گیت، وذالک فی یوم عید، اور یہ عید کے دن میں تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال رسول اللہ، نہیں یار عبداللہ کیا کرتے ہو یار تم، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا بکر ان لکل قوم عیدا، ان لکل قوم عیدا وھذا عیدنا، ہر قوم کی عید ہوتی ہے، یہ ہماری عید ہے، کرنے دو ان کو جو کرتی ہیں، کرنے دو۔ باب الاکل یوم الفطر قبل الخروج، پہلے کھانا تے پھر
عید الفطر پھر نماز، سیدھی گل کرو، ہاں پہلے کھانا تے پھر نماز، یعنی آپ کا طریقہ سی کہ عید الفطر والے دن آپ پہلے کچھ نہ کچھ کھا کے تے پھر نماز نماز پڑھن جاندے سن، اور عید الاضحیٰ دے برعکس الٹ حدثنا محمد بن کھان تو بغیر جاندے سن، ٹھیک ہے، نماز پڑھ کے۔ حدثنا محمد بن عبد الرحیم اخبرنا سعید بن سلیمان اخبرنا حشیم قال اخبرنا عبید اللہ بن ابی بکر بن انس عن انس بن مالک قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو ویوم الفطر بات کوئی نہیں، یغدو جے نہ ہوئے تو پھر یغدو یوم الفطر۔ ایک غلطی کرنا ہے، ایک ضد کرنا ہے، یار عجیب انسان ہے تو، واہ ہے ہی کوئی نہیں، یغدو ہے، لا یغدو یوم الفطر حتی یاکل تمرات یہاں تک کہ کھا لے کھجوریں۔ وقال مراجی بن رجاء حدثني عبید اللہ ابن ابی بکر قال حدثني انس حدثنی، یہ کی لفظ ہے حدثنی، حدثنی یہ کی آ گیا ہے؟ حدثني انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویاکلہن وطرا۔ کھاتے کھجوریں تاک تعداد میں، باب الاکل یوم النحر۔ ٹھیک ہے، نہر کے دن، قربانی کے دن کھانا۔ حدثنا مسدد حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل عن ایوب عن محمد بن سیرین عن انس بن مالک قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ذبح قبل الصلاۃ فلیعد، نماز دوبارہ پڑھے، فقام رجل، یعنی جو نماز سے پہلے قربانی کرے وہ قربانی دوبارہ دوبارہ قربانی کرنی پڑے گی۔ فلیعد، فقال هذا یوم یشتہی فیہ اللحم، ہاں گوشت کی بڑی خواہش ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، وذکر من جیرانہ، اور ذکر کیا اپنے گواڑیوں کا، یعنی ان کی تنگی کا۔ فکأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ، ہاں آپ نے کہا، آپ نے اس کی تصدیق کی، بھئی ٹھیک ہے جی، اس کے گواڑی بہت پریشان ہے، بات تو ٹھیک ہے اس کی۔ قال وعندی جزعۃ، اس نے کہا جی میرے پاس ایک جزا ہے، احب الی من تقریباً 1 سال کا مینڈا ہے جزا، احب الی من شاتی لحم، جو زیادہ محبوب ہے مجھے گوشت کی 2 بکریوں سے۔ فرخص له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے چلیں فلا ادری ابلغت الرخصۃ ابالغت الرخصت من سواہ ام لا، ابالغت الرخصت من سوا من سواہ، کیا اس کے علاوہ بھی کسی کو رخصت ہے یا نہیں، یعنی یہ رخصت اس کے لیے ہے یا کسی اور کے لیے بھی ہے۔ حدثنا عثمان قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا، چلیں جو ہماری طرح نماز پڑھے، ونسك نسكنا، ہماری طرح قربانی کرے، فقد اصاب النسك، اس نے ٹھیک قربانی کی۔ ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له، فقال ابو جو بردة نماز سے پہلے قربانی کرے گا اس کی قربانی کوئی نہیں۔ ابو بردة بن نیار ابو بردہ بن نیار نے جو براء بن عازب کے ماموں ہیں، خالو براء بن عازب کے ماموں، خال البراء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنی نسکت، میں نے قربانی کی شاتی قبل الصلاۃ، یعنی اپنی بکری نماز سے پہلے میں نے ذبح کر ڈالی۔ وعرفت ان اليوم یوم اکل و شرب، ٹھیک ہے آگے پڑھیں۔ واحببت ان یکون شاتی اول شاتی
تذبح اور میں چاہتا تھا کہ میری قربانی سب سے پہلے میری قربانی کا گوشت مسلمانوں کے گھروں میں جائے، اس لیے میں نے پہلے قربانی کر ڈالی، فی بیت فذبحت شاتی میں نے ذبح کر دی اپنی بکری، وتغدیت قبل ان اوتی الصلاۃ آتی الصلاۃ اور کھانا کھا لیا، نماز سے ذبح بھی کر لیا اور کھا بھی لیا۔ تغدیت و غدا ناشتہ، ہاں، نماز سے پہلے کھانا بھی کھا لیا۔ قال شاتک شات لحم اور میں تیری بکری گوشت کی بکری، بھائی تیری قربانی یہ تو گوشت ہے، قربانی کوئی نہیں۔ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن عندنا اناکن لنا جزعۃ ٹھیک ہے، چلے احب الی من شاتین فتجزی انی قال نعم ہاں ٹھیک ہے، ولن تجزی عن احد بعدک ہاں یہ تیرے یعنی تجھے کافی ہے، کسی اور کے لیے نہیں، تو کر سکتا ہے، تیرے بعد کوئی اور نہیں کر سکتا۔ باب الخروج الی المصلی بغیر منبر کیا معنی ہے اس کا؟ عیدگاہ کی طرف جانا بغیر منبر کے۔ حدثني سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن إياز بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال النبي عن أبي سعيد الخدري كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے عید الفطر اور اضحیٰ کے دن والأضحى إلى المصلى طرف عیدگاہ کی۔ فأول شيء يبدأ به الصلاة فاول شيء پہلی چیز جس کے ساتھ آپ ابتدا کرتے وہ کیا؟ نماز۔ یعنی آپ نماز کو جاتے تو پہلے کیا کرتے؟ نبی علیہ السلام کا جو طریقہ کیا؟ پہلے نماز پھر خطبہ، سین میں رکھنا ہے طریقہ، پہلے نماز پھر خطبہ۔ بعد میں لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے پہلے خطبہ پھر نماز۔ ہاں جی، مروان نے ایسے ہی تو کیا تھا، یہی تو آ رہا ہے اس حدیث میں، پہلے خطبہ پھر نماز۔ نبی پاک کے زمانے میں پہلے نماز پھر چلیں، اب آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ثم ينصرف يقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم ثم ترجمہ صحیح سے کریں۔ ثم ينصرف پھر آپ پھرتے، فيقوم مقابل الناس کھڑے ہوتے لوگوں کے سامنے خطبہ دینے کے لیے، والناس جلوس اور لوگ بیٹھے ہوتے، على صفوفهم فيعظهم آپ تشریف لے جاتے، اچھا نماز پڑھا کو واز کرتے، ويوصيهم وصیت کرتے، ويأمرهم اور آپ ان کو حکم کرتے۔ فإن كان يريد أن يقطع آگے پڑھیں۔ بأسا قطعه اگر آپ کوئی لشکر بھیجنا چاہتے تو آپ بھیج دیتے، او يأمر بشيء یا آپ حکم کرتے کسی چیز کے ساتھ۔ أمر به ثم ينصرف فقال أبو سعيد فلم يزل الناس ابو سعید نے کہا، ابو سعید کہتے ہیں ایسے ہی معاملہ چلتا رہا۔ کیسے؟ پہلے نماز پھر خطبہ بعد نصیحت، معاملہ ایسے چلتا رہا۔ على ذلك حتى خرجت مع مروان ابو سعید کہتے ہیں معاملہ ایسے چلتا رہا یہاں تک کہ میں نکلا مروان کے ساتھ، جو مدینہ کا امیر تھا مروان، اس کے ساتھ میں نکلا۔ ابو سعید کہتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ وهو امیر المدینہ فی اضحیٰ او فطر عید الاضحیٰ کی بات ہے یا عید الفطر کی؟ یہ بات کون کر رہا ہے؟ حدیث کون روایت کر رہا ہے؟ ابو سعید کہتے ہیں میں مروان کے ساتھ گیا عید پڑھنے کے لیے۔ فلما آتینا المصلی جب ہم دونوں آئے عید گاہ میں،
اذا منبر بناء کثیر اذا ممبر بنا اچانک ایک ممبر جس کو بنایا تھا کثیر بن سلط نے. فاذا مروان یرید ممبر آ گیا. فیضا مروانو یرید ان یرتفی ترک ان ان یرتفع یریدو تاکیہ این یرتقیا. ٹھیک ہے. ارتقا یرتقی. ممبر آ گیا نا تو مروان نے چاہ کہ اس پہ چڑھ جائے. لو کس پہ؟ ممبر پہ. ان یصلی فجا بست تو میں نے اسے کھینچا. کس کو؟ مروان کو. ایک ہی کرنا پہ نماز بھی نہیں پڑھائی تو پہلے ہی چڑھ گئے ممبر تے خطبہ دینے واسطے. بصوبہ یہ فجا حضرت ابو سعید ٹوک رہے نے کنوں؟ مروان نو. یعنی کوئی امیر کوئی حکمران غلط کام کرے تو انہوں ٹوکنا چاہیے. ابو سعید کہتے ہیں ایک ہی کرن دے ہیں نماز بھی نہیں پڑھی تو پہلے ہی خطبہ. حالانکہ نماز پہلے خطبہ بعد میں. نماز پہلے خطبہ بعد میں. یہ کیا کر رہا ہے؟ خطبہ پہلے نماز بعد میں اور وہ بھی ممبر پر. یہ کیا کر رہے ہو جی؟ بصوبہ فجابزنی فجبستو میں نے اس کو کھینچا اس کے کپڑے کے ساتھ. ادھر آما میں کہاں ایک کرن دے ہیں. فجادہ بنی اس نے مجھے کھینچا. فرتفع فخطب فرتفع وہ نہ رکا وہ چڑھ گیا. قبل مروان الصلاۃ ممبر پہ فرتفع وہ چڑھ گیا. فخطب قبل الصلاۃ اس نے خطبہ دے دیا نماز سے پہلے. اللہ یہ سنت مروانی ہے. نماز پہلے خطبہ بعد میں. خطبہ پہلے ہاں نماز پہلے خطبہ بعد میں. یہ سنت مصطفیٰ ہے. ہاں جی. اور خطبہ پہلے نماز بعد میں یہ سنت مروانی ہے. استغفر اللہ. اللہ میں محفوظ فرمائے. نماز پہلے پڑھنی ہے خطبہ بعد میں. اور ممبر بھی کوئی نہیں. ممبر نہیں رکھنا. فقلت له غیرتم میں نے کہا اس کے لیے غیر تم نے بدل دی ہر چیز. واللہ فقال ابا سعید اس نے کہا اوے ابو سعید. مروان نے کیا؟ قد ذهب ما تعلم ماں تعالی وہ چلا گیا جو تو جانتا ہے. اور چھاڑو نہ گلاں نو. فقلت ما اعلم واللہ خیر اس نے کہا میں جو میں جانتا ہوں اللہ کی قسم وہ بہت بہتر ہے جو میں نہیں جانتا. مما لا اعلم. ہاں فقال ان الناس لم يكونوا یجلسون. مروان نے کہا جی لوگ نہیں بیٹھتے نماز کے بعد. لوگ نہیں بیٹھتے. میں نے اس لیے پہلے ہی شروع کر دیا. لنا بعد الصلاۃ فجعلتها قبل الصلاۃ. تو میں نے نماز کو خطبہ کو نماز سے پہلے ہی کر دیا. لوگ بیٹھتے نہیں. ہاں جی مروان کی کچھ غلطیاں تھیں. لوگ مروان سے بدظن تھے متنفر تھے اس لیے لوگ نہیں بیٹھتے تھے. تو مروان نے کہا چلے جی ہم خطبہ پہلے دے دیتے ہیں نماز بعد میں پڑھ لیں گے. کوئی بیٹھے نہیں بیٹھتا نہ بیٹھے. اللہ میں سنت مصطفیٰ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اس کوشش کو اللہ ہماری نجات کا ذریعہ بنائے اور ساتھیوں کا سننا بیٹھنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.